یہ معاملہ اندر سے جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ کہیں سے جو ہے ہمارے اندر جو نیٹ ورک ہے وہ اتنا ان کا سرایت کر چکا ہے کہ ان کو یہاں سے انفارمیشن جاری ہے اور اس کے جواب میں پھر ایسا حملہ کیا جائے. اور ابھی تو 7 طیاروں کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. بالکل, ابھی آپ نے بات کی کہ شاید ان کو اندازہ نہیں تھا, لیکن ان کو اندازہ تھا. جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بھرپور حملہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ جو تباہ کرنے جا رہے تھے وہ ایک عام بات تو نہیں تھی. وہ ایک دفاع ہوتا ہے کسی بھی ملک کا, ایک جوہری پروگرام کو تباہ کرنا, میزائل بنانے کی ان کا جو پروسیس تھا اس کو روکنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے ان کے بہترین سائنسدان اس عمل میں شامل رہے ہوں گے جو کہ تباہ ہوئے ہیں, جن کو ٹارگٹ کر کے وہاں پر شہید کیا گیا ہے, اور ان کی جو فوجی لیڈرشپ ہے بڑی, ان کو بھی شہید کیا گیا ہے اس حملے میں. تو اس کے بعد ان کو اندازہ تھا کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی حملہ کریں گے, اور یہ ایک بڑا حملہ تھا, چھوٹا حملہ تو تھا نہیں, اسرائیل کو اندازہ تھا کہ یہ حملے کے بعد جو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں وہ بڑے اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک اوپن جنگ تھی, یہ کوئی چھپ کر حملہ نہیں کیا گیا تھا. حملہ کرنے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا. اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ مختلف ممالک کو آگاہ کیا گیا ہے اوپنلی. ہم نے کچھ دن پہلے سے دیکھا کہ سڑکیں خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے, لیکن ایک دم سے حملے کو روکنا ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہوتا ہے. آپ جوابی کارروائی فوری کر سکتے ہیں, اور وہ پھر ایران نے کی ہے. کچھ گھنٹوں کا وقفہ بے شک اس میں ضرور آیا ہے, اور اس حملے میں ابھی تک کارروائی جاری ہے. ایران اس سے بڑھ کے بھی حملے کر سکتا ہے. ایک مایوسی کے بعد, ایک دکھ بھرے پورا دن گزارنے کے بعد, ان حملوں کے بعد ایران میں جشن کا سماں ہے, اور ایرانی اس وقت سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور وہ وہاں پر نعرے بازی کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح سہرش ابھی بتایا تھا کہ سرخ پرچم بھی لہرایا گیا تھا جو انتقام کے حوالے سے لہرایا جاتا ہے, بدلے کے حوالے سے لہرایا جاتا ہے, اور اب ایران میں جشن کا سماں ہے کہ ہم نے جوابی حملہ کر دیا ہے. جو چوٹ پہنچائی اسرائیل نے وہ بہت ہی سخت چوٹ تھی, لیکن اس کے بعد اب جب حملہ کیا گیا ہے, جوابی حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے, اس کے بعد ایران میں جشن کا سماں ہے اور اس بات کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. ایران نے میزائلوں کی تیسری لہر بھی اسرائیل پر داغ دی ہے, پے در پے میزائل داغے جا رہے ہیں. ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کے کئی علاقوں میں بجلی بند ہے اور شہریوں کو بنکرز میں بھیجا گیا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سرش میں جو ذکر کر رہا تھا نا کہ ان کو یہ امید نہیں تھی, کیونکہ ان کو زوم بہت زیادہ تھا, ان کو گھمنڈ بھارت کی طرح بہت زیادہ تھا کہ ہمارا تو دفاع ناقابل تسخیر ہے. اس دفاع کو کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے دنیا میں جو آئے گی اور تل ابیب میں شاید اس طرح سے انٹر ہو جائے گی, ہم تو اس کو پہلے ہی انٹرسپٹ کر لیں گے, پہلے ہی تباہ کر لیں گے. نیتن یاہو کو یہ بہت زیادہ زوم تھا جو ان میزائلز کے بعد ہمیں وہ خاک میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور صورتحال یکسر مختلف ہے. یہی آپ صبح سے بھی دیکھیں تو بات ہو رہی تھی کہ شاید ایران میں سکت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا حملہ کر دے. کہاں 2000 کلومیٹر کی پوسٹ چل رہی تھی, 2200 کلومیٹرز کی پوسٹ چل رہی تھی کہ اتنا دور ہے بھائی, جارڈن سے ہو کے آپ نے جانا ہے, پہلے آپ کو جارڈن سے آپ کے تمام ڈرون جو ہیں وہ گرا دیے گئے. لیکن اب کی یہ صورتحال ہے, یہ تل ابیب کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے اپنا وقت لے کر حملہ کیا ہے, اور اس حملے کے بعد تل ابیب میں یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں میزائلز کی, یہ شعلے آگ کے دیکھے جا رہے ہیں, یہ دھواں اٹھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے. یہ فضائی مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک جانب ایران کے ہیں اور ایک جانب اسرائیل کے ہیں, اور اسرائیل پر حملے جاری ہیں. ایران میں اس وقت جو ہے وہ جشن جاری ہے ایرانی عوام کی جانب سے. جب اسرائیل پر حملہ کیا گیا اس جنگ کے بعد, جنگ تو ظاہر سی بات ہے ابھی بھی جاری ہے, لیکن جوابی حملہ وہ اس طرح سے عوام میں خوشی کی لہر جو دوڑتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو دفاعی نظام ہے وہ اتنا کھوکھلا نہیں ہے. یہ جو چیز ہے کسی بھی ملک کی جو عوام کے لیے ہوتی ہے, وہ سکون میں رہنے کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ان کے جو محافظ ہیں وہ ہر طرح سے ایکٹیو ہیں. اور پھر جوابی حملہ جو کیا ہے اسرائیل کے حملے کے بعد, ایران کی جانب سے جو کیا گیا ہے, ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کے کئی علاقوں میں بجلی بھی بند ہے. یہ ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے جو اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے, تقریباً 150 سے زائد میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں. کچھ میزائل ایسے ہیں جو ہوا میں ہی تباہ کیے گئے ہیں, لیکن کچھ میزائل جو ہیں وہ نشانے پر لگے ہیں. اور جو ابھی تک کی اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی تھیں, ابھی تک تو 7
जो हैं उनके अफराद उनके ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आई हैं, ईरानी हुकाम की जानिब से बताया गया है। इसके अलावा ईरानी मीडिया की जानिब से बताया गया है कि इसराइल के तकरीबन 7 लड़ाका तैयारे जो हैं वो अभी तक तबाह किए जा चुके हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इसराइली वज़ीर आज़म का बयान आ रहा है। वो ये कह रहे हैं इस मौके के ऊपर कि मैं और इसराइली अवाम ईरानी अवाम के साथ हैं और ईरानी अवाम के पास इस वक्त बेस्ट मौका है कि वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। ये बहुत अहम बयान है और ये उस प्लानिंग की तरफ की निशानदही कर रहा है जो इनकलाब ईरान के बाद की सूरत हाल है और उस इनकलाब ईरान के बाद जो मसला रहा है, जो ईरान की अमेरिका के हवाले से पॉलिसी रही, अमेरिका की ईरान के हवाले से पॉलिसी रही, तो ये बहुत अहम बयान है। जवाबी कार्रवाई में ये खैर ये तो जो उनका एक नेक्सस बनता है, जिस तरह के मामलात होंगे वो उसके बाद की बात है, लेकिन ये कंफर्म है कि इसराइल एग्रेसर है और इस वक्त ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है और ये भरपूर जवाबी कार्रवाई है। शायद इसराइल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि इस तरह से तल अबीब पर मिसाइल गिरते हुए इसराइल देखेगा और दुनिया देखेगी, तो ये खासा एक भरपूर जवाब है जो ईरान की जानिब से आया है। ईरान के पास इस वक्त नथिंग टू लूज़ वाली जो है ना वो सूरत हाल बन चुकी है। जिस तरह से टारगेटेड एक बहुत सख्त हमला किया गया था इसराइल की जानिब से, आपका फ़ौजी सरबरा जो है वो उसमें शहीद हो जाए, पासदारान इनकलाब का सरबरा वहाँ पर शहीद हो जाए, आपके साइंसदान जो आपके इस पे न्यूक्लियर के प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं वो उसमें शहीद हो जाएं, आपके कमांडर्स शहीद हो जाएं, इतना टारगेटेड ऑपरेशन हो जिसके बाद आप अंदर भी देख रहे हों कि ये मामला अंदर से जाता हुआ नज़र आता है कि कहीं से जो है हमारे अंदर जो नेटवर्क है वो इतना उनका सरायत कर चुका है कि उनको यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है और उसके जवाब में फिर ऐसा हमला किया जाए। और अभी तो 7 तैयारों की भी बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, अभी आपने बात की कि शायद उनको अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उनको अंदाज़ा था। जो इसराइली वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा था कि हमें अंदाज़ा है कि ईरान जो है वह भरपूर हमला कर सकता है, क्योंकि वो जो तबाह करने जा रहे थे वो एक आम बात तो नहीं थी, वो एक दिफा होता है किसी भी मुल्क का, एक जोहरी प्रोग्राम को तबाह करना, मिसाइल बनाने की उनका जो प्रोसेस था उसको रोकना एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसके नतीजे में जाहिर सी बात है उनके बेहतरीन साइंसदान इस अमल में शामिल रहे होंगे जो कि तबाह हुए हैं, जिनको टारगेट करके वहाँ पर शहीद किया गया है, और उनकी जो फ़ौजी लीडरशिप है बड़ी, उनको भी शहीद किया गया है इस हमले में। तो इसके बाद उनको अंदाज़ा था कि अगर हम इस तरह का कोई हमला करेंगे, और ये एक बड़ा हमला था, छोटा हमला तो था नहीं, इसराइल को अंदाज़ा था कि ये हमले के बाद जो इसके असरात हो सकते हैं वो बड़े असरात हो सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये एक ओपन जंग थी, ये कोई छुप कर हमला नहीं किया गया था। हमला करने से पहले बताया गया था कि ईरान पर हमला होगा। इससे पहले ईरान ने इसराइल की जानिब से बताया गया था कि मुख्तलिफ ममालिक को आगाह किया गया है ओपनली। हमने कुछ दिन पहले से देखा कि सर की खबरें सामने आ रही थी कि इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन एकदम से हमले को रोकना जाहिर सी बात है मुमकिन नहीं होता है। आप जवाबी कार्रवाई फौरी कर सकते हैं, और वो फिर ईरान ने की है।